السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 55 سے آیت نمبر 61 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا۔ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا۔ تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا۔ اور مشرک اللہ کے سوا ایسوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نفع دیں اور نہ نقصان پہنچائیں، اور کافر اپنے رب کے مقابلے میں شیطان کا مددگار ہے۔ توحید کے دلائل بیان فرمانے کے بعد اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے بتوں کی پوجا کرنے میں مشرکین کی مذمت بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ یہ مشرک اللہ تعالیٰ کے سوا ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں جو عبادت کرنے کی صورت میں کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے، اور ان کی عبادت کرنا چھوڑ دینے کی صورت میں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، جبکہ وہ لوگ اس رب تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑے ہوئے ہیں جس نے انہیں ایسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ ان میں سے چھوٹی سی نعمت بھی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عطا نہیں کر سکتا۔ اور کافر اپنے رب کے مقابلے میں شیطان کا مددگار ہے۔ ارشاد فرمایا کہ کافر اپنے رب کے مقابلے میں شیطان کا مددگار ہے، کیونکہ بت پرستی کرنا شیطان کو مدد دینا ہے۔ آیت نمبر 56 اور 57 میں ارشاد ہے، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا۔ تم فرماؤ میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا، لیکن جو چاہے کہ اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کرے۔ یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ان ایمان و طاعت پر جنت کی خوشخبری دینے والا اور کفر و معصیت پر جہنم کے عذاب کا ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان مشرکوں سے فرما دے کہ میں وحی کی تبلیغ پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا، لیکن جو چاہے اپنے رب عز و جل کی طرف راستہ اختیار کرے۔
اور اس کا قرب اور اس کی رضا حاصل کرے۔ مراد یہ ہے کہ ایمانداروں کا ایمان لانا اور ان کا اطاعت الہی میں مشغول ہونا ہی میرا اجر ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اس پر اجر عطا فرمائے گا، اس لیے کہ امت کے نیک لوگوں کے ایمان اور ان کی نیکیوں کے ثواب انہیں بھی ملتے ہیں، اور ان کے انبیاء علیہ السلام کو جن کی ہدایت سے وہ اس رتبے پر پہنچے۔ آیت نمبر 58 میں ارشاد ہے، اور اس زندہ پر بھروسہ کرو جو کبھی نہ مرے گا، اور اس کی حمد کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کرو، اور اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے کے لیے وہی کافی ہے۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکوں سے فرما دیں میں وحی کی تبلیغ پر تم سے کچھ اجر نہیں مانگتا، اور اس آیت میں حکم فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام امور میں صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ فرمائیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس زندہ پر بھروسہ کریں جو کبھی نہ مرے گا، اور اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے، کیونکہ مرنے والے پر بھروسہ کرنا عقل مند کی شان نہیں، اور آپ اس کی حمد کرتے ہوئے پاکی بیان کریں اور اس کی اطاعت اور شکر بجا لائیں، اور اس کی اطاعت و شکر بجا لائیں، اور اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے کے لیے وہی کافی ہے۔ اس سے کسی کا گناہ چھپ سکتا ہے اور نہ کوئی اس کی گرفت سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ آیت نمبر 59 میں ارشاد ہے، جس نے ایمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دن میں بنائے، پھر اس نے عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے، وہ نہایت رحم فرمانے والا ہے، تو کسی جاننے والے سے اس کی تعریف پوچھ۔ ارشاد فرمائے کہ اللہ عز و جل وہی ہے جس نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دن میں بنائے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ 6 دن کی مقدار میں بنائے، کیونکہ اس وقت رات دن اور سورج تو تھے نہیں، اور اتنی مقدار میں پیدا کرنا اپنی مخلوق کو آہستگی اور اطمینان کی تعلیم دینے کے لیے ہے، ورنہ وہ ایک لمحے میں سب کچھ پیدا کر دینے پر قادر ہے۔ آسمان و زمین کو 6 دن میں پیدا کرنے کے بارے میں مزید تفصیلی معلومات کے لیے سورہ اعراف آیت نمبر 54 کے تحت تفسیر ملاحظہ فرمائیں۔ استوا علی العرش، عرش پر استوا فرمائیں جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ استوا اور اس طرح کی جو چیزیں قرآن پاک کی آیت میں ذکر ہوئی ہیں، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کی کیفیت کے در پہ نہیں ہوتے۔ ان کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ بعض مفسرین استوا کو بلندی اور برتری کے معنی میں لیتے ہیں، اور بعض استعلاء کے معنی میں، لیکن پہلا قول ہی زیادہ مضبوط اور سلامتی والا ہے، یعنی یہ کہ اس کی حقیقی مراد اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عرش پر استوا فرمانے کے بارے میں مزید تفصیل جاننے کے لیے سورہ اعراف آیت نمبر 54 کے تحت تفسیر ملاحظہ فرمائیں۔ تو کسی جاننے والے سے اس کی تعریف پوچھے۔ اس آیت میں انسان سے خطاب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کسی ایسے شخص سے دریافت کرے جو اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتا ہو۔ اگلی آیت سجدہ ہے۔ اس کے سننے کے بعد آپ کو سجدہ کرنا واجب ہے۔ سورۃ آیت نمبر 60، اور جب ان سے کہا جائے رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں رحمان کیا ہے؟ کیا ہم اسے سجدہ کر لیں جس کا تم ہمیں کہہ دو؟ اور اس حکم نے ان کی نفرت کو اور بڑھا دیا۔ یعنی جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین سے فرمائے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو وہ کہتے ہیں رحمان کیا ہے؟ کیا ہم اسے سجدہ کر لیں جس کا تم ہمیں کہہ دو؟ اس سے ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ رحمان کو جانتے نہیں، اور عناد کی وجہ سے ان کا یہ کہنا باطل ہے، کیونکہ لغت عرب کو جاننے والا خوب جانتا ہے کہ رحمان کے معنی نہایت رحمت والا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ ہی کی صفت ہے۔
آیت کے آخر میں ارشاد فرمایا کہ مشرکوں کو سجدہ کرنے کا حکم دینا ان کے لیے اور زیادہ ایمان سے دوری کا باعث ہوا۔ یاد رہے کہ یہ آیت سجدہ میں سے ہے، اسے پڑھنے اور سننے والے پر سجدہ کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 61 بڑی برکت والا ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور ان میں چراغ اور روشن کرنے والا چاند بنایا۔ اس سے پہلی آیت میں کفار کے بارے میں بیان کیا گیا کہ سجدے کے حکم نے کافروں کو نفرت اور ایمان سے دوری میں اضافہ کیا، اور اس آیت سے ان چیزوں کو بیان کیا جا رہا ہے جن میں اگر کافر غور و فکر کریں تو وہ جان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور اسے سجدہ کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ بڑی برکت والا ہے جس نے آسمان میں برج بنائے اور ان برجوں میں سورج اور روشن کرنے والا چاند بنایا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔